بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واقعہ یوں پیش آیا کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ صحابی ہیں، نئے نئے بیچارے مسلمان تھے، ان کی کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اپنے بہنوئی، ان کے بہنوئی کا نام تھا نعمان بن بشیر. نعمان بن بشیر سے ان کا کسی معاملے میں کوئی جھگڑا ہو گیا، دنیا داری ہوتی ہے، یہ نئے نئے مسلمان تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بات کرنے سے قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان سے بات نہیں کروں گا اور ان سے کسی قسم کی صلح نہیں کروں گا. اور کوئی صحابہ ان سے کہتے کہ بھائی آپ اپنے بہنوئی سے صلح کر لو، تو کہتے میں قسم کھا چکا ہوں اب میں صلح نہیں کرتا. یہ جب بارہا مرتبہ آیا تو ان کے اس رویے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک کاموں سے رکنے پر قسم کھانے کی آئندہ کے لیے بالکل اجازت ہی نہیں ہے. نیک کاموں سے رکنے پر آئندہ کے لیے کسی انسان کو بھی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے بری چیز سے تو ٹھیک ہے، اور اگر اچھے کام سے وہ قسم کھاتا ہے تو شریعت کہتی ہے اپنی قسم کو توڑے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، اور نیک کام سے جو پیچھے ہٹ رہا ہے اس بیماری سے بچے. نیک کام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اگر کسی آدمی نے قسم کھائی ہے تو اپنی قسم کو توڑے، اور قسم کو اجازت نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا نام اس لیے نہیں ہے کہ بس جب بھی تمہارے دنیا کے تھوڑے سے معاملات بنے میرے نام پہ قسم کھا لو. فرمایا میرا نام اس لیے نہیں ہے، فرمایا کہ میرا نام تو اس بات پر ہے کہ میری ذات کا تم احسان مانو، اور میری ذات کا ہوا اور میری ذات کا دبدبا اور روب یہ ہے کہ تم میری ذات سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور اگر تم میری ذات سے ڈرتے ہو تو فرمایا آپس میں صلح کرو. فرمایا آپس میں صلح کرو. اور فرمایا کہ جب لوگ کوئی صلح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. اور یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے، فرمایا کہ سب سے گندا انسان وہ ہے جو دو انسانوں کو لڑاتا ہے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دو انسانوں کے درمیان میں صلح کراتا ہے. سب سے گندا ترین انسان وہ ہے جو دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا کرواتا ہے. اور بعض لوگ جھگڑا کرانے کو چسکا سمجھتے ہیں، عادت ہوتی، اور بعض لوگوں کا مزاج اور ان کی زبان کی مٹھاس ہی اسی بات میں ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کھاتے کو لگے رہے.
اور یاد رکھنا جو انسانیت کے درمیان میں لڑائی کراتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں دنیا میں اچھا ہوں، سب سے گندہ ترین انسان یہی ہے۔ شیطان جب بڑا شیطان شام کو بیٹھتا ہے اور صبح کے وقت میں بیٹھتا ہے تو اس کے شتونگڑے اس کے پاس آتے ہیں، اور ایک کہتا ہے میں یہ کرا کے آیا ہوں، ایک کہتا ہے میں یہ کام کر کے آیا ہوں، وہ سب کو بھگا دیتا ہے، چل دفع ہو جا، تو نے کیا کام کیا۔ اور ایک شتونگڑا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے دو انسانوں کے درمیان میں لڑائی کرا دی ہے۔ بس یہ کہنا ہوتا ہے، پھر بڑا شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اپنی جگہ پہ، پھر کہتا ہے آ تو مجھے گلے مل، اس لیے کہ تیرے جیسا اچھا کام آج کوئی بھی نہیں کر کے آیا، تیرے جیسا اچھا کام آج کوئی بھی نہیں کر کے آیا۔ اور جب کوئی بندہ کسی کو لڑائی تو پہلے یہ سوچ لے کہ میرے اس رویے پر صرف اور صرف یہ نہیں، شیطان آج خوش ہوگا، آج شیطان خوش ہوگا، اس کو بڑی خوشی ہوگی۔ اور یہ شیطان نہیں چھوڑتا کسی جگہ پر بھی، یہ ہر وقت پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ میں نے ایک ساتھیوں کو سنایا کہ ایک میاں والی کا پٹھان ابھی حرمین شریفین میں رمضان شریف میں ایک رحمانی کے ساتھ لڑ پڑا۔ یہ غیبت اس وقت میں ہے جب آپ جانتے ہوں، آپ جانتے نہیں ہیں اس لیے غیبت نہیں ہے۔ غیبت یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق آگے والے کو جانتے ہوں، آپ جانتے نہیں ہیں اس لیے غیبت نہیں ہے۔ تو لڑ پڑے، اب خان صاحب نے اس کو دھمکی لگائی، اس نے کہا میں تیری بیوی کو جا کر بتاؤں گا۔ مغرب کا ٹائم تھا، افطاری کا، ہر کوئی اپنے سامنے، آگے پیچھے سارے عرب بیٹھے تھے، عربوں کو کیا پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں ان کے آگے بیٹھا تھا، وہ میرے پیچھے بیٹھا تھا۔ میرے دل میں خیال ہے کہ شیطان ظالم ادھر بھی نہیں چھوڑتا، اب افطاری کا ٹائم ہے، ہر بندہ افطاری پہ متوجہ ہے، یہ اب بھی نہیں اس کی جان چھوڑ رہا۔ پھر میں پیچھے متوجہ ہوا تو بزرگ آدمی تھا، میں نے کہا بابا ادھر تو چھوڑ دے، ادھر اللہ معاف، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ادھر کسی کو کچھ نہ کہو۔ ولا جدالا، یہاں پر جھگڑے مگڑے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ ہے تو پوری دنیا میں اس کو جھڑک سکتے ہو، یہاں پر اس کو بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا خان صاحب باز آ جو ایسا ہے اچھا نہیں ہے، خان صاحب تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو۔ میاں والی کا پٹھان تھا، میاں والی والے غصے نہ ہونا، تو کیا ہے وہ میاں والی کا پٹھان تھا، رہنے والا تھا، اچھا آدمی تھا، میری بات اس کو سمجھ آ گئی۔ یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اتنے ضدی ہوتے ہیں کہ وہ بات کو نہیں سمجھتے اور اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ میں نے غلط کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس سے معذرت کر لو، جو آپ نے ایسا کیا ہے اس سے معذرت کر لو، اس لیے کہ یہاں پر بیٹھے ہو کہاں، جہاں ایک ایک لمحے میں اللہ کی رحمت خصوصی طور پر اس کے انوارات کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایک لمحے میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو اس بابرکت جگہ پر ایسے الفاظ نہ کہو۔ تو یہ کیا ہے، شیطان ظالم وہاں بیت اللہ میں بھی نہیں چھوڑتا، یہ ظالم وہاں بھی نہیں چھوڑتا۔ اور اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دو انسانوں کے درمیان میں صلح کرا دے، سب سے بہترین انسان۔ اور جب کوئی انسان کسی کے درمیان میں صلح کراتا ہے تو اس پر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بہلول سے پوچھا گیا نا کیا کرانے آیا آج قبرستان میں، کہتا ہے صلح کرانے آیا ہوں۔ خواجہ بہلول نے یہی فرمایا تھا نا، کیا کرانے آیا ہے آج قبرستان میں، کل بازار میں تھا، آج ادھر آ گیا، کیا کراتا ہے، کہتا ہے ادھر بھی صلح کرانے آیا ہوں۔ تو یہ صلح جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سوچ کہ جب میں صلح کرائی تو کیا ہوگا، اللہ فرمائے میں خود سن رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں خود جان رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ تو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک کو